ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. توجہ ہے کمیٹی والوں؟ ہاں، میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ اٹھ کے پیسے لوٹائیے، صرف اتنا کہوں گا میری باتیں سنیے، صرف بات سنیے میری. تو ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، انہیں نماز پڑھنی تھی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پانی نہیں. تو بستی کے پاس ایک کنواں تھا. پہلے تو اتنے پانی کثرت سے مل نہیں پاتا تھا، تھوڑا تھوڑا کہیں مل جاتا تھا. کنویں ہوتے تھے، ڈول رسی. تو بستی میں پہنچے نا پانی کی تلاش میں، تو کنواں تو ملا لیکن ڈول رسی نہیں تھی. جا کے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے. ایک چھوٹی سی بچی نا 6-7 سال کی بچی ہوتی، چھت پہ کھڑی تھی. اس نے کہا کیا بات ہے بابا؟ تو مولانا کہنے لگے بیٹی وضو کرنا ہے اور ڈول رسی نہیں ہے. تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چہرے سے تو بڑے مولانا لگتے ہو. کہا پھر؟ تو کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت؟ کہنے لگے بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی سبب ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو میں پانی کیسے نکالوں گا؟ تو بچی نے مسکرا کے کہا اچھا. قریب آئی، چھت پہ کھڑی تھی بچی، کنواں اس کے گھر کے پاس تھا. بچی نے کنارے آ کے نا چھت کے کنویں میں تھوک دیا. جیسی تھوکا نا پانی اوپر آ گیا کنارے پہ. کہنے لگی لو حضرت وضو کر لو. یہ اس وقت تک نیچے نہیں جائے گا جب تک آپ کا وضو نہیں ہو جائے. آپ نے وضو کیا لیکن فکر تھی یار میں اتنا بڑا علامہ، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد، اور پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر آ گیا. جلدی جلدی نماز پڑھی. بچی سے کہنے لگے بیٹی ایک بات بتائے گی؟ بچی نے کہا کون سی بات بابا؟ کہنے لگے بیٹی تیری عمر بھی اتنی نہیں جس پہ نماز فرض ہو گئی ہو، تجھ پہ سجدے بھی فرض نہیں، تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں، تجھ پہ حج بھی فرض نہیں. اے بیٹی بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھی ہے کہ تو نے تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ہے؟ کون سی عبادت کی ہے کہ تیرے ایک اشارے سے پانی اوپر آ گیا ہے؟ بچی نے اتنا سنا مسکرا کے کہتی بابا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی. اب یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے، بات جائیے اپنی منزل کا راستہ پکڑیے. اللہ اکبر. اتنا سنا مولانا کہنے لگے بیٹی بتا تو سکی کون سی عبادت ہے جو تو کرتی ہے، کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی تیرا اتنا فرما بردار ہے؟ بچی نے اتنا سنا کہتی بابا یہ راز تھا لیکن آج پوچھ رہے ہو تو بتا رہی ہوں. بابا میں نے سجدے نہیں کیے ہیں، میں نے کوئی عبادتیں نہیں کی ہیں، میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے. کہا بیٹی پھر بتا تو سکی یہ بھوک میں برکت کیسے آ گئی؟ بچی نے کہا سنیے آج رات سے پردہ ہٹا رکھی ہوں. کہا جب رات کو بستر پہ لیٹا کرتی ہوں تب میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح دے کے کہتی ہے اس وقت تک نہ سونا جب تک میرے حضور پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے، جب تک مصطفیٰ پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے. بچی نے کہا تھا مولانا یہ سجدے کا کمال نہیں، اگر کمال ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا کمال. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار بغداد کانفرنس سرزمین گڈا بریلی شریف حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. واہ واہ زندہ باد. میں اسی آگ کی بات کر رہا ہوں، اسی بات کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے بڑی آسانی سے. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. بیٹے مر کے دیکھ پتہ چلے گا پسینہ تجھے آتا ہے کہ پسینہ جہنم کو آتا ہے. اور دھوکے میں ہم لوگ، دھوکے میں. اعلیٰ حضرت نے کس اعتقاد کے ساتھ کہا آج ہم اتنے جری ہو گئے ڈائریکٹ کہہ دیتے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور اعلیٰ حضرت نے کس احتیاط سے بات کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اگر حضور دعا کرنے والے ہیں تو بیڑا پار ہے، مگر تجھے دیکھ کے پسینہ نہیں آئے گا. بیٹے قبر کی خیر مانا، کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے خود سے پوچھ کیا تو وہی ہے جسے حضور نے تیار کیا تھا؟ تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے بنایا تھا، سوارا تھا؟ سوچا کرو کبھی. آج جھگڑے نا ہماری قوم میں پیرا مریدی کو لے کر کے، اتنے جھگڑے اللہ معاف کرے. اتنے جھگڑے تو باقی مذاہب کے نہیں ہیں جتنے ہمارے آپس میں سلسلوں کے جھگڑے بڑھ گئے. جھگڑا کسی کے پیر کا، حساب امام کا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح بات ہے بھائی. بیعت کسی کے مرید نے توڑی، نکالو امام کو. کیوں؟
امام تیرے پیر کا بھی امام ہے. جی یہ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں, تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کائنات میں سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے حالات دیکھو, ذرا سا مسئلہ ہو جائے چھٹی امام کی. خدا کے بندو, ہم سارا وقت پیروں کو دیتے, پیروں کو دیتے, کم سے کم اس میں سے آدھا وقت اپنے خدا کو دے دیا کر. جی بہت اچھا پیغام. وہ ایک وہ قوالی چلتی ہے نا, وہ کیسے پیر پر, ہاں پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ. حالت حق پرستی بندوں نے چھوڑ کے پیر پرستی شروع کر دی. تعویل نہ کرے کل کو کوئی اس میں کہ جی بات صحیح ہے. ہاں بات صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ پیر پرستی ہے کیا. وہاں پیر پرستی سے مراد کیا, عبادت مراد نہیں ہے. اگر نمازیں نہ پڑھو اور پیر بچا لے تو پھر ہم نہیں جاتے. جی ہمیں بتانا. پھر تو حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے جس کا کوئی کہنے کا جواب نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں اور پیر کو 3-3 لاکھ کے نذرانے, گولکوں میں پیسے آ نہیں رہے, لکڑیوں سے ٹھوکے جا رہے ہیں. جہاں دینا تھا پیسہ وہاں نہیں, جہاں ضرورت نہیں وہاں دے پیسے پہ پیسہ. اللہ قیامت میں پوچھے گا میری بندی فاقے سے مر گئی اور تو پیر پہ چادریں چڑھاتا رہ گیا. جواب ہے اس کا. کوئی مجھے وہابی نہ سمجھے, پکا بریلوی ہوں. جی ہاں, اور اتنا پکا بریلوی ہوں, میٹر لگا لو تو تم سے 2-4 ہاتھ اونچے ہی جائے. واہ واہ واہ, زندہ باد. یہ تکلیف ہوتی ہے مجھے. حالات دیکھو امت کے, ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ایک تو کہہ رہے حضرت میں نے فلاں حضرت کے کھاتے میں 5 لاکھ ڈالے. میں نے کیوں, تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ یتیم زکوٰۃ والے نہیں تھے؟ کہتے ہیں تو پھر انہیں کیوں دیے؟ تعلقات اچھے. شرم نہیں آتی؟ زکوٰۃ تعلقات دیکھ کے دے رہا ہے. جن کے کھاتے میں 6-6 کروڑ بھرا پڑا ہے پیسہ, انہیں تمہاری زکوٰۃ جا رہی ہے. ان یتیموں کو بھی دیکھ لو جنہوں نے رمضان میں کبھی کھجور سے افطاری نہیں کی ہے. کبھی ان غریبوں کو بھی دیکھو جن کے گھر پہ عید کے کپڑے نہیں بنے ہیں. کبھی ان یتیموں کے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو. تیرے گھر پہ عید کی سوئییں آئی ہیں, کچھ یتیموں کے گھر پہ کوئی تیل پہنچانے والا نہیں ہے, اگر بتی پہنچانے والا نہیں ہے. تو نے مولوی کے کہنے پہ 5 لاکھ اس لیے ڈال دیے تاکہ مولوی سے تیرے تعلقات گہرے ہو جائیں. ہاں تیرے 5 لاکھ دینے سے مولوی سے تعلقات گہرے ہوں گے, لیکن میری بات سن کے چلا جا. تو نے 5 لاکھ مولوی کو دیے تو مولوی راضی ہو گیا. کاش 50,000 تو نے کسی بیوہ کو دے دیے ہوتے, کسی یتیم کو دے دیے ہوتے, کسی غریب کو دے دیے ہوتے. 5 لاکھ لے کر کے مولوی راضی ہوا, 50,000 دیکھ کر کے مدینے والا مصطفیٰ راضی. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاحی گفتگو حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. زندہ باد, زندہ نہیں باد. چھوڑیں گے, وہ پیر نہیں چھوڑیں گے. مت چھوڑ. ان بیٹیوں کے لیے کیا ہے جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں. اس قوم کو پیر کا ہاتھ چومنا شوبہ نہیں دیتا جس قوم کی بیٹیاں سڑکوں پہ آوارہ بھٹک رہی ہو. سچے پیر والا وہ ہے جو سچے مدینے والے مصطفیٰ کی امت سے پیار ہے. کیا بات ہے, واہ, زندہ باد. بے شک بہت اچھا پیغام حضرت. زندہ